حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تلوار چلاتے تھک رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب پیاس کا غلبہ بھی ہونے لگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کا رخ دریائے فرات کی جانب موڑا اور کوشش کی کہ کسی طرح دریائے فرات پر پہنچ جائیں۔ اس دوران شمر نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حسین کی کوشش ہے وہ دریائے فرات پر پہنچ جائیں اور تم انہیں کسی بھی صورت دریائے فرات پر نہ جانے دینا۔ شمر کی پکار پر یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات پر جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر جو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا وہ موت کی گاٹھ اتار دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے بالآخر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دریائے فرات میں اپنے گھوڑے کو اتارنا چاہا، اس دوران ایک آواز آئی کہ یزیدی لشکر نے خیموں پر حملہ کر دیا ہے اور وہ بیویوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور گھوڑے کا رخ خیموں کی جانب موڑ دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے نزدیک پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا اور کسی خیمے کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تمام بیویاں اور حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیویوں سے فرمایا کہ وہ پردہ کر لیں اور آنے والی مصیبت کے لیے خود کو تیار کر لیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ وہ کسی قسم کا گریہ نہیں کریں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستانے بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دبوچ لیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگرے گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکے حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔